چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آروں سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ They dreamed that the sky was unreachable. Yet the dream never left. It lingered in every heart, waiting to become real at Sawera Grand Enclave. Yet the dream never left. Not just sand and cement. Not just glass and stone. A dream turned real. A city that grows taller. Here convenience within reach. Prestige in height, and elegance follows you at every step. This is luxury redefined living. Opulence that endures. Serenity above all. This is your home that lifts life higher. Here, every floor is a chapter. Each view a vision. The ground below moves. Above, a possibility opens where retail therapy is assured. Here, water mirrors the sky, and podium turns green, where opportunities blossom, and a haven of flavors. An indoor play world,
toddles ground, everyday grocery, and sacred pauses for the soul. In Scheme 33, Gulzari Hijri, Karachi's fast-growing heart, Savera Grand Enclave. Here, the long wait ends, and the dream stands tall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना की बुनियाद पर हम और आप मुलाकात करते हैं और हमारा मिलना महज अल्लाह उसके महबूब के लिए है, महज दीन के लिए है, महज इस बात पर जमा होने के लिए है कि हम और आप अल्लाह उसके महबूब का दीन सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने जाता है, निकलता है अपने घर से, तो जब तक वो अपने घर पर लौटता नहीं वो अल्लाह की राह में होता है। और जो अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहा होता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं और समुंदर में रहने वाली मछलियां उसके लिए इस्तिगफार कर रही होती हैं। और इल्म हासिल करना कितना जरूरी है ये हर जी शऊर जानता है, समझता है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखें, इस बहरा रवी के दौर में जहां बहुत ज्यादा बुराइयां, बदअकीदगियां और बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, वहां हमें अपना हिस्सा मिलाते हुए इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है कि हम इल्म दीन हासिल करें। याद रखिएगा, अगर दुनियावी इल्म भी अच्छे और नेक इरादे के साथ हासिल किया जाए तो इसमें भी सवाब है, लेकिन सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करना, दीनी इल्म पर तवज्जो ना करना, यह भी मुनासिब नहीं है। इल्म दीन हासिल करें, इल्म दुनिया भी हासिल करें, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और इल्म दीन भी हासिल करें। हमारे बच्चे जो हमारे कल का मुस्तकबिल हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें और उन्हें भी इल्म सिखाएं। आज हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा तालीमी रुझान, दुनियावी तालीमी रुझान बढ़ता चला जा रहा है। वहां अफसोस के साथ बहुत ज्यादा लादीनियत फैलाने के लिए मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स का, ऐसे लेसन्स का, ऐसे लेक्चरार का, ऐसे लेक्चर्स का इंतजाम किया गया और उन्हें निसाब में डाला गया जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। और माअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यह कहना पड़ता है कि ऐसे टॉपिक्स डाले जाते हैं कि बाज लोग दीन से बेदार, बेहयाई को तरवीज देते हुए नजर आते हैं। और एक तरफ वो भी तबका है, हमें अपनी आंखों पर पर्दा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। अगर आपका, मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या आप सुनने वाले, आप खुद पढ़ते हैं, या आपके बच्चे पढ़ते हैं, या आपके रिश्तेदारों में या घर वालों में से कोई पढ़ता है या पढ़ती हैं, तो उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि एक तरफ बेहयाई के लेसन्स, एक तरफ बेहयाई को सिखाया जा रहा है और एक तरफ लादीनियत को, बदअकीदगी को, बुराई को बुराई ना समझना, यह भी तो बेहयाई है। और जो दूसरा टॉपिक है, एक बेहयाई है और एक दूसरा टॉपिक, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं कि एक गुरु वो भी है कि जो माअल्लाह ना इस्लाम को मानता है, ना अल्लाह को मानता है, ना उसके महबूब को मानता है, ना कुरान को मानता है, ना हदीस को मानता है। अगर आपके घर वालों में से सुनने वाले इस बात पर तवज्जो करें कि अगर हमारे घर वालों में से कोई उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा, बुराई जो है ना, बुराई के साथ बैठने वाला, बुराई के साथ जुड़ जाने वाला इंसान बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अपने ईमान से माअल्लाह हाथ धो बैठता है। बेहया और बदअकीदा और
اسلام سے بیزار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. تو خدا را اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن دین بھی سیکھیں تاکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ اسلام کا پرچار کر سکیں. آپ نے صرف دنیا سیکھ لی ہے اور دین سے آپ بالکل ناواقف ہیں, تو یقیناً وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور وہ حملہ آور ہوتے ہیں. خدا را اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو ایسے اداروں کے ساتھ وابستہ کریں, اچھے لٹریچر مہیا کریں, اچھے علماء کو سننے کی ترغیبات دیں خدا را, ورنہ یہ لوگ بے حیائی کی آڑ میں اسلام کی شکل کو بگاڑنے کے لیے اور اپنی اس ٹیم کو مزید پھیلانے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور ہمیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا, ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی, ہمیں بھی سمجھداری پیدا کرنی پڑے گی, ہمیں بھی موٹیویٹ ہونا پڑے گا. اور خدا را میں آپ سے آج علم کا ٹاپک ہے اور میں آپ سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کا علم کہانیوں کے ذریعے ان کے سینوں میں اتار دیں. آسان یہ ہے کہ ایک تو فضول کہانیاں جن کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ نہیں, بلکہ ان کہانیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ آپ کے بچوں کو آسانی کے ساتھ ان کے ذہنی سطح میں اتر کر وہ کہانیاں یاد ہو جائیں اور وہ کہانیاں ایتھنٹک ہوں, ان کا تعلق بعینی اسلام سے ہو, دین سے ہو. تو ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب نے مختلف ٹاپک کے ساتھ بچوں کے لیے اسپیشلی بہت زبردست کام کیا ہے. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں, آپ کے بچوں کے لیے یوں سمجھے کہ علمی خزانہ ہے. اور سب سے زیادہ اس میں اٹریکشن والی باتیں دو ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اسے لکھا گیا, اور پھر لکھنے کا انداز یہ رکھا گیا کہ آپ کے بچے بھی اور بچوں کے لیے آپ کے بچے اس سے زیادہ کنیکٹ ہو جائیں, اٹریکٹ ہو جائیں. تو خدا را متعلق کی طرف آئیں اور بد عقیدگی سے بچیں اور بچانے کی کوشش کریں. خود بھی بچیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں. یہ میں نے متعدد دفعہ یہ جملہ بولا, اس لیے بول دیا تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو بد عقیدگی سے بچائے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے, علم پر عمل کی توفیق دے, اور علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق دے, چاہے وہ دنیاوی علم ہو اور اسپیشلی دینی علم. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ناظرین آپ وظیفے کو بھی توجہ سے سنتے ہیں, اور آج جو آپ کے سامنے وظیفہ رکھنا ہے وہ ہے یا اولو. 100 مرتبہ پڑھے اور آپ کا گھر جنتی بن جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے محبت کرنے والی ہو جائے گی. یا اولو کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ پڑھنا ہے. وظیفے کے لیے شرط ضروری ہے نماز. دوسری شرط یقین کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا. اللہ ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنائے. اور اگر میاں بیوی میں آپس میں رنجشیں کہیں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, ناراضگیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما کر ان دونوں کو ملا دے اور ان جوڑوں کو ملا دے تاکہ وہ بآسانی خوشحال زندگی گزار سکے. ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرتے رہیں گے, اور آپ کو اسی طرح گھر جوڑنے والے, زندگی آسانی کے ساتھ گزار لینے والے وظیفے پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ اسے نوٹ کر کے پڑھتے رہیں اور ہمارے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے مسائل حل فرمائے, آپس میں گھریلو جو معاملات ہیں وہ حل فرمائے, اور محبت عطا فرمائے. آمین.